اسلام دنیا میں کیسے پھیلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت پر رکھی گئی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت مکہ سے شروع کی اور یہ دین صرف جزیرہ عرب تک محدود نہیں رہا بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اسلام کا دنیا میں پھیلاؤ ایک معجزاتی اور حیرت انگیز تاریخ رکھتا ہے جو نہ صرف فتوحات بلکہ حسن اخلاق، عدل و انصاف، دعوت و تبلیغ اور انسان دوستی کے ذریعے عمل میں آیا۔ 1. اسلام کا آغاز اور مکہ مکرمہ میں دعوت۔ اسلام کی ابتدا 610 ء میں اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ حضرت ف دال یہ جیم ہے، حضرت عین لام یہ، حضرت الف بے واو بے کافرے اور حضرت ز یہ دال اولین ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ مکہ کے سرداروں نے اسلام کی مخالفت کی، مسلمانوں پر ظلم کیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سواد الف بے نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تبلیغ کا کام کیا اور پھر اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ 2. مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست اور دعوت۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلامی ریاست قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ میثاق مدینہ کے ذریعے پرامن بقائے باہمی کا پیغام دیا۔ یہاں سے اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد آس پاس کے قبائل نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوتی خطوط ارسال کیے، جن میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا اور کچھ نے مخالفت کی۔ 3. فتوحات اور دعوت کا کردار۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف تلوار کے ذریعے پھیلا، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام کے پھیلنے میں اصل کردار دعوت، حسن سلوک، عدل اور محبت کا ہے۔ صحابہ کافر الف میم نے جب دوسرے علاقوں میں گئے تو ان کا حسن اخلاق، سچائی، انصاف پسندی اور رحم دلی لوگوں کے دلوں کو مو لیتی تھی۔ اسلامی فتوحات میں بھی جب کوئی علاقہ فتح ہوتا تو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا تھا۔ لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومت کے زیر سایہ غیر مسلم بھی خوشحال رہے۔ 4. تجارتی قافلوں کے ذریعے اسلام کا پھیلاؤ۔ اسلام کے پھیلاؤ میں تاجروں نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ عرب مسلمان تاجر اپنے حسن اخلاق، ایمانداری اور سچائی کے باعث جہاں بھی گئے، وہاں کے لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے گئے۔ مثال کے طور پر، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اسلام تاجروں کے ذریعے ہی پہنچا۔ افریقہ کے کئی علاقوں میں مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا۔ برصغیر میں سندھ کے راستے اسلام کی روشنی پہنچی، جس میں محمد بن قاسم کا اہم کردار ہے۔ 5. صوفیہ کرام کی خدمات۔ اسلام کے پرامن اور اخلاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے صوفیہ کرام کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ برصغیر میں خواجہ معین الدین چشتی طیے، حضرت داتا گنج بخشین، حضرت بابا فر یہ دال اور دوسرے صوفیہ نے اسلام کے اخلاقی، روحانی اور انسانی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ان کی خانقاہیں تبلیغ اسلام کا مرکز بن گئیں اور لاکھوں لوگوں نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ 6. اسلام کا عالمی پیغام۔ اسلام کا پیغام محبت، بھائی چارہ، عدل و مساوات اور انسان دوستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ہر خطے میں مسلمان موجود ہیں۔ اسلام نے کسی رنگ، نسل، زبان اور قوم کو برتر یا کمتر نہیں کہا بلکہ تقویٰ کو معیار قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورۃ الحجرات 13:7۔ آج کے دور میں اسلام کا پیغام۔ آج بھی اسلام دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مغربی دنیا میں بھی لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے اور مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کا زندہ ثبوت ہے۔ خلاصہ، اسلام کا پھیلاؤ تلوار کے زور پر نہیں بلکہ کردار، عدل، محبت، حسن اخلاق اور دعوت کے ذریعے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کافر الف میم، تابعین، صوفیہ اور مسلمانوں نے اپنے طرز عمل اور عدل و انصاف سے دنیا کو متاثر کیا۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے دین کے اصل پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کریں تو اسلام کی روشنی پوری دنیا کو منور کر سکتی ہے۔